وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اور آپ کے رب نے اے نبی شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی بلند عمارتوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب تعالیٰ کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ۔ ان کے پیٹ سے پینے کا شہد نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑا نشان ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ، نیز شہد قابل شفا چیز ہے۔ وحی سے مراد یہاں پر الہام، ہدایت اور ارشاد ہے۔ شہد کی مکھیوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بات سمجھائی گئی کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں میں شہد کے چھتے بنائے۔ اس ضعیف مخلوق کے اس گھر کو دیکھیے، کتنا مضبوط، کیسا خوبصورت اور کیسی کچھ کاریگری کا ہوتا ہے۔ پھر اسے ہدایت کی اور اس کے لیے مقدر کر دیا کہ یہ پھلوں کے، پھولوں کے اور گھاس پات کے رس چوستی پھرے اور جہاں چاہے جائے آئے، لیکن واپس لوٹتے وقت سیدھی اپنے چھتے کو پہنچ جائے، چاہے بلند پہاڑ کی چوٹی ہو، چاہے بیابان کے درخت ہوں، چاہے آبادی کے بلند مکانات اور ویرانے کے سنسان کھنڈر ہوں۔ یہ نہ راستہ بھولے نہ بھٹکتی پھرے، خواہ کتنی ہی دور نکل جائے، لوٹ کر اپنے چھتے میں اپنے بچوں، انڈوں اور شہد میں پہنچ جائے۔ اپنے پروں سے موم بنائے، اپنے منہ سے شہد جمع کرے اور دوسری جگہ سے بچے۔ ذلولن کی تفسیر اطاعت گزار اور مسخر سے بھی کی گئی ہے، پس یہ حال ہوگا سالکتن کا، جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 72 میں اللہ کا فرمان وَذَلَّلْنَاهَا لَهُم میں بھی یہی معنی مراد ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ لوگ شہد کے چھتے کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جاتے ہیں، لیکن پہلا قول بہت زیادہ ظاہر ہے، یعنی یہ حال ہے طریق کا۔ ابن جریر رحمہ اللہ یہ دونوں قول کو صحیح بتلاتے ہیں۔ شہد کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، سفید، سرخ، زرد وغیرہ، جیسے پھل پھول اور جیسی زمین۔ اس ظاہری خوبی اور رنگ کی چمک کے ساتھ اس میں شفا بھی ہے۔ بہت سی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ اس شہد کے ذریعے سے دور کر دیتے ہیں۔ یہاں فیہ شفاء للناس نہیں فرمایا، ورنہ ہر بیماری کی دوا یہی شہد ٹھہرتی، بلکہ فرمایا اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ پس یہ سرد بیماریوں کی دوا ہے۔ علاج ہمیشہ بیماریوں کے خلاف ہوتا ہے، پس شہد گرم ہے، سردی کی بیماری میں مفید ہے۔ مجاہد اور ابن جریر رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن میں شفا ہے۔ یہ قول گو اپنے طور پر صحیح ہے اور واقعی قرآن شفا ہے، لیکن اس آیت میں یہ مراد لینا سیاق کے مطابق نہیں، اس میں تو شہد کا ذکر ہے، اسی لیے مجاہد رحمہ اللہ کے اس قول کی اقتدا نہیں کی گئی۔ ہاں، قرآن کے شفا ہونے کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 میں ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا کہا، چنانچہ فرمایا شفاء لما فی الصدور۔ اس آیت میں تو مراد شہد ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ کسی نے آ کر رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ وہ گئے، شہد دیا، پھر آئے اور کہا اللہ کے رسول اسے تو بیماری اور بڑھ گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اور شہد پلاؤ۔ انہوں نے جا کر پھر پلایا، پھر حاضر ہو کر یہی عرض کیا کہ دست اور بڑھ گئے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ شہد سے بفضل اللہ تعالی شفا حاصل ہو گئی۔ بعض طبیبوں نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے پیٹ میں فضلے کی زیادتی ہو، شہد نے اپنی گرمی کی وجہ سے اس کی تحلیل کر دی، فضلہ یعنی پاخانہ خارج ہونا شروع ہوا، دست بڑھ گئے۔ عربی نے اسے مرض کا بڑھ جانا سمجھا، رسول اللہ سے شکایت کی۔ رسول اللہ نے اور شہد دینے کو فرمایا، اس سے اور زور سے فضلہ خارج ہونا شروع ہوا، پھر شہد دیا، پیٹ صاف ہو گیا، بلا نکل گئی اور کامل شفا بفضل الہی حاصل ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی تھی اور پوری ہوئی۔
بخاری اور مسلم کی اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹھاس اور شہد سے بہت الفت تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے، آپ نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، پچھنے لگانے میں، شہد کے پینے میں اور داغ لگوانے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے روکتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہاری دواؤں میں سے کسی میں اگر شفا ہے تو پچھنے لگانے میں، شہد کے پینے میں اور آگ سے دغوانے میں، جو بیماری کے مناسب ہو، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا تم ان دونوں شفاؤں کی قدر کرتے رہو، یعنی شہد اور قرآن۔ ابن جریر کی تفسیر میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شفا چاہے تو قرآن کریم کی کسی آیت کو کسی صحیفے پر لکھ لے اور اسے بارش کے پانی سے دھو لے اور اپنی بیوی کے مال سے اس کی اپنی رضامندی سے پیسے لے کر شہد خرید لے اور اسے پی لے، پس اس میں کئی وجہ سے شفا آ جائے گی۔ اللہ عز و جل کا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں فرمان ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم نے قرآن میں وہ نازل فرمایا ہے جو شفا ہے اور رحمت ہے مؤمنوں کے لیے۔ اور سورہ قاف کی آیت نمبر 9 میں فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، یعنی اگر عورتیں اپنے مال مہر میں سے اپنی خوشی سے تمہیں دے دیں تو بے شک تم اسے کھاؤ پیو سہتا پچتا۔ شہد کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے فیہ شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم سنا اور سنوت کا استعمال کیا کرو، ان میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے سام کے۔ لوگوں نے پوچھا سام کیا ہے؟ فرمایا موت۔ سنوت کے معنی شبت کے ہیں، اور لوگوں نے کہا سنوت شہد ہے جو گھی کی مشک میں رکھا ہوا ہو۔ شاعر کے شعر میں بھی یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں مکھی جیسی بے طاقت چیز کا تمہارے لیے شہد اور موم بنانا، اس کا اس طرح آزادی سے پھرنا، اپنے گھر کو نہ بھولنا وغیرہ، یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے میری عظمت خالقیت مالکیت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی سے لوگ اپنے اللہ کے قادر حکیم علیم و کریم رحیم و حلیم ہونے پر دلیل حاصل کر سکتے ہیں۔ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی پھر تمہیں فوت کریں گے۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جانتے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانا اور توانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، بس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنی ماتحتی کے غلاموں کو نہیں دیا کرتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بخیلی اور شدید بڑھاپے سے پناہ مانگنے کا حکم۔ تمام بندوں پر قبضہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی انہیں عدم سے وجود میں لائے ہیں، وہی انہیں پھر فوت کریں گے۔ بعض لوگوں کو بہت بڑی عمر تک پہنچاتے ہیں کہ وہ پھر سے بچوں جیسے ناتواں بن جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 75 سال کی عمر میں عموماً انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے، طاقت طاق ہو جاتی ہے، حافظہ جاتا رہتا ہے، علم کی کمی ہو جاتی ہے، عالم ہونے کے بعد بے علم ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے تھے اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کنجوشی سے، والکسلی اور کاہلی سے، والحرمی اور بڑھاپے سے، وارذل العمر اور ذلیل کر دینے والی عمر سے، وعذاب القبر اور قبر کے عذاب سے، وفتنة الدجال اور دجال کے فتنے سے، وفتنة المحیا والممات اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔
زہیر ابن ابو سلمہ نے بھی اپنے مشہور معلقے میں اس عمر کو رنج و غم کا مخزن و منبع بتایا ہے۔ تم اپنے حق میں شریک برداشت نہیں کرتے، اللہ کیوں کرے؟ مشرکین کی جہالت اور ان کے کفر کا بیان ہو رہا ہے کہ باوجود اپنے معبودوں کو اللہ کے غلام جاننے کے ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حج کے موقع پر وہ کہا کرتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک، یعنی اے اللہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں مگر وہ جو خود آپ کا غلام ہے، ان کے اور ان کی ماتحتی چیزوں کے اصلی مالک بھی آپ ہی ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں الزام دیتے ہیں کہ جب تم اپنے غلاموں کی اپنی برابری اور اپنے مال میں شرکت پسند نہیں کرتے تو پھر میرے غلاموں کو میرے تصرف میں کیسے شریک ٹھہرا رہے ہو؟ یہی مضمون سورہ روم کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے مال میں، اپنی بیویوں میں اپنا شریک بنانے میں نفرت کرتے ہو تو پھر میرے غلاموں کو میرے تصرف میں کیسے شریک سمجھ رہے ہو؟ یہی اللہ کی نعمتوں سے انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے بھی پسند نہ ہو۔ یہ ہے مثال معبودان باطل کی۔ جب تم آپ اس سے الگ ہو پھر اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت زیادہ بیزار ہیں۔ رب کی نعمتوں کا کفر اور کیا ہوگا کہ کھیتیاں اور چوپائے اللہ تعالیٰ ایک کے پیدا کیے ہوئے اور تم انہیں اللہ کے سوا اوروں کے نام کرو۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا کہ اپنی روزی پر قناعت اختیار کیجئے، اللہ نے ایک کو ایک سے زیادہ امیر کر رکھا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ وہ دیکھے کہ امیر عمرہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جو حقوق دوسروں کے ان پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں کہاں تک انہیں صحیح انداز میں ادا کرتے ہیں۔ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنا ایک اور احسان جتاتے ہیں کہ انہی کی جنس سے انہی کے ہم شکل ہم وضع عورتیں ہم نے ان کے لیے پیدا کی۔ اگر جنس اور ہوتی تو دلی میل جول محبت و مودت قائم نہ رہتی، لیکن اپنی رحمت سے اللہ نے مرد عورت ہم جنس بنائے، پھر اس جوڑے سے نسل بڑھائی، اولاد پھیلائی، لڑکے ہوئے، لڑکوں کے لڑکے ہوئے۔ حفدتن کے ایک معنی تو یہی پوتوں کے ہیں، دوسرے معنی خادم اور مددگار کے ہیں، پس لڑکے اور پوتے بھی ایک طرح کے خدمت گزار ہوتے ہیں، اور عرب میں یہی دستور بھی تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انسان کی بیوی کے اگلے گھر کی اولاد اس کی نہیں ہوتی۔ حفدتن اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو کسی کے سامنے اس کے لیے کام کاج کرے۔ یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ اس سے مراد دامادی رشتہ ہے، معنی کے تحت میں یہ سب داخل ہیں۔ چنانچہ قنوت میں جملہ آتا ہے وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، یعنی ہماری سعی کوشش اور خدمت اے اللہ آپ ہی کے لیے ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اولاد سے، غلام سے، سسرال والوں سے خدمت حاصل ہوتی ہے۔ بس ان سب سے اللہ کی نعمت ہمیں ملتی ہے۔ ہاں جن کے نزدیک حفدہ کا تعلق ازواجن سے ہے، ان کے نزدیک تو مراد اولاد اور اولاد کی اولاد اور داماد اور بیوی کی اولاد ہیں۔ بس یہ سب بسا اوقات اسی شخص کی حفاظت میں، اس کی گود میں اور اس کی خدمت میں ہوتے ہیں۔ اور جنہوں نے حفدتن سے مراد خادم لی ہے، ان کے نزدیک یہ معطوف ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجن پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں اور اولاد کو خادم بنا دیا ہے اور تمہیں کھانے پینے کی بہترین ذائقہ دار چیزیں عنایت فرمائی ہیں۔ بس باطل پر یقین رکھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر پردہ ڈال دیا اور انہیں دوسروں کی طرف نسبت کر دیں۔ صحیح مسلم نے صحیح ابن حبان وغیرہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے احسان جتاتے ہوئے فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ میں نے تجھے ذی عزت نہیں بنایا تھا؟ میں نے تیرے تابع گھوڑوں اور اونٹوں کو کیا نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تجھے سرداری میں اور آرام میں نہیں چھوڑا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ تمام احسانات جتلا کر، اپنی ایک ایک نعمتوں کو گنوا کر
یہ سوال کریں گے کہ میری ان ملنے والی نعمتوں کا تم نے کس طرح شکر ادا کیا اور کس طرح ان کی قدر کی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ مقدور رکھتے ہیں۔ لوگو اللہ تعالیٰ پر مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور تم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملک کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ رازق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نعمتیں دینے والے، پیدا کرنے والے، روزی پہنچانے والے صرف اللہ تعالیٰ اکیلے وحدہ لا شریک لہ ہیں۔ اور یہ مشرکین اللہ کے ساتھ اوروں کو پوجتے ہیں جو نہ آسمان سے بارش برسا سکیں، نہ زمین سے کھیت اور درخت اگا سکیں۔ وہ اگر سب مل کر بھی چاہیں تو بھی نہ ایک بوند بارش پر قادر، نہ ایک پتے کے پیدا کرنے کی ان میں سکت۔ بس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، اللہ کے شریک و سہیم اور اللہ جیسے دوسروں کو نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے اور وہ اپنے علم کی بنا پر اپنی توحید پر گواہی خود دیتے ہیں۔ تم جاہل ہو، اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کے شریک دوسروں کو ٹھہرا رہے ہو۔ کافر اور مؤمن کی مثال، ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں یہ کافر اور مؤمن کی مثال ہے۔ پس ملکیت کے غلام سے مراد کافر اور اچھی روزی والے اور خرچ کرنے والے سے مراد مؤمن ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مثال سے بت کی اور اللہ تعالیٰ کی جدائی سمجھانی مقصود ہے کہ یہ اور وہ برابر نہیں۔ اس مثال کا فرق اس قدر واضح ہے جس کے بتلانے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ تعریفوں کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ اکثر مشرک بے علمی پر تلے ہوئے ہیں۔ بتوں کے متعلق ایک اور مثال کا ذکر ہو سکتا ہے کہ یہ مثال بھی اس فرق کے دکھانے کی ہو جو اللہ میں اور مشرکین کے بتوں اور جھوٹے معبودوں میں ہے۔ یہ بت گونگے ہیں، نہ کلام کر سکیں، نہ کوئی بھلی بات کہہ سکیں، نہ کسی چیز پر قدرت رکھیں، قول و فعل دونوں سے خالی، پھر محض بوجھ اپنے مالک پر بار، کہیں بھی جائے کوئی بھلائی نہ لائے۔ بس ایک تو یہ اور ایک وہ جو عدل کا حکم کرتا ہے اور خود بھی راہ مستقیم پر ہو، یعنی قول و فعل دونوں کے اعتبار سے بہتر۔ یہ دونوں کیسے برابر ہو جائیں گے؟ ایک قول ہے کہ گونگا عثمان رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مثال بھی کافر و مؤمن کی ہو، جیسے اس سے پہلے کی آیت میں تھی۔ کہتے ہیں کہ قریش کے ایک شخص کے غلام کا ذکر پہلے ہے اور دوسرے شخص سے مراد عثمان رضی اللہ عنہ ہے، اور غلام گونگے سے مراد عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ غلام ہے جس پر آپ خرچ کرتے تھے، جو آپ کو تکلیف پہنچاتا رہتا تھا، اور آپ نے اسے کام کاج سے آزاد کر رکھا تھا، لیکن پھر یہ اسلام سے چڑھتا تھا، منکر تھا، اور آپ کو صدقہ کرنے اور نیکیاں کرنے سے روکتا تھا۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، واللہ اعلم۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ اور آسمان و زمین کا علم صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ ہی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو حکم کے بندھے ہوئے آسمان میں، جنہیں بجز اللہ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک اس میں تو ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا کمال علم اور کمال قدرت۔ اللہ تعالیٰ اپنے کمال علم اور کمال قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا غیب وہی اکیلے جانتے ہیں، کوئی نہیں جو غیب دان ہو۔ اللہ جسے جس چیز پر چاہے اطلاع دے دیں، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، نہ کوئی اللہ کے خلاف کر سکے، نہ کوئی اللہ کو روک سکے۔ جس کام کا جب اللہ ارادہ کر لیں قادر ہے، پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ آنکھ بند کر کے کھولنے میں تو تمہیں کچھ دیر لگتی ہوگی، لیکن حکم الہی کے پورے ہونے میں اتنی بھی دیر نہیں لگتی۔ قیامت کا آنا بھی اللہ پر ایسا ہی آسان ہے، وہ حکم ہوتے ہی آ جائے گی۔ ایک کا پیدا کرنا اور سب کا پیدا کرنا اللہ پر یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھو کہ اللہ نے لوگوں کو ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ یہ لوگ محض نادان تھے، پھر انہیں کان دیے جن سے سنیں، آنکھیں دیں جن سے دیکھیں، دل دیے جس سے سوچے سمجھیں۔ عقل کی جگہ دل ہے اور دماغ بھی کہا گیا ہے۔ عقل سے ہی نفع و نقصان معلوم ہوتا ہے۔ یہ قوا اور یہ حواس انسان کو بتدریج تھوڑے تھوڑے ہو کر ملتے ہیں۔ عمر کے ساتھ ہی ساتھ اس کی بڑھوتری بھی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ کمال کو پہنچ جائیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انسان اپنی طاقتوں کو اللہ کی معرفت اور عبادت میں لگائے رہے۔ صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھے لڑائی کا اعلان دیتا ہے۔ میرے فریضے کی بجاوری سے اس قدر بندہ میری نزدیکی حاصل کر سکتا ہے، اتنی کسی اور چیز سے نہیں کر سکتا۔ نوافل بکثرت پڑھتے پڑھتے بندہ میرے نزدیک اور میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تھامتا ہے، اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ وہ اگر مجھ سے مانگے میں دیتا ہوں، اگر دعا کرے میں قبول کرتا ہوں، اگر پناہ چاہے میں پناہ دیتا ہوں۔ اور مجھے کسی کرنے کے کام میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مؤمن کی روح کے قبض کرنے میں وہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ میں اسے ناراض کرنا نہیں چاہتا، اور موت ایسی چیز ہی نہیں جس سے کسی ذی روح کو نجات مل سکے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب مؤمن اخلاص اور اطاعت میں کامل ہو جاتا ہے تو اس کے تمام افعال یعنی کام محض اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں۔ وہ سنتا ہے، اللہ کے لیے دیکھتا ہے، اللہ کے لیے یعنی شریعت کی باتیں سنتا ہے۔ شرع نے جن چیزوں کا دیکھنا جائز کیا ہے انہی کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح اس کا ہاتھ بڑھانا، پاؤں چلانا بھی اللہ کی رضامندی کے کاموں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اللہ پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ ہی سے مدد چاہتا ہے، تمام کام اس کے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض غیر صحیح احادیث میں اس کے بعد یہ بھی آیا ہے کہ پھر وہ میرے لیے ہی ہنستا ہے اور میرے لیے ہی دیکھتا ہے اور میرے لیے ہی پکڑتا اور میرے لیے ہی چلتا پھرتا ہے۔ آیت میں بیان ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، کان، آنکھ، دل و دماغ وہ دیتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور سورہ ملک کی آیت نمبر 23 میں اللہ کا فرمان ہے، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، یعنی اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ہیں، لیکن تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ اللہ ہی نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمہارا حشر کیا جانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ ان پرندوں کی طرف دیکھو جو آسمان و زمین کے درمیان فضا میں پرواز کرتے پھرتے ہیں، انہیں پروردگار اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت کاملہ سے تھامے ہوئے ہے۔ یہ قوت پرواز اللہ ہی نے انہیں دے رکھی ہے اور ہواؤں کو ان کا مطیع بنا رکھا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 19 میں اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ان پرندوں کو بجز اللہ رحمان و رحیم کے کون تھامتا ہے؟ وہ اللہ تمام مخلوق کو بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ یہاں بھی خاتمے پر فرمایا کہ اس میں ایمانداروں کے لیے بہت سے نشان ہیں۔
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روحوں اور بالوں سے بھی اللہ نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنا دی۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سائے بنائے ہیں، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں۔ وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہے ہیں کہ تم حکم بردار بن جاؤ۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑ رہے ہیں تو آپ پر اے نبی صرف ظاہری تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ راحت و آرام والی نعمتیں، قدیم اور بہت بڑے ان گنت احسانات و انعامات والے اللہ اپنی اور نعمتیں اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ ہی نے بنی آدم کے رہنے سہنے، آرام اور راحت حاصل کرنے کے لیے انہیں مکانات دے رکھے ہیں۔ اسی طرح چوپائے، جانوروں کی کھالوں کے خیمے، ڈیرے، تمبو اللہ نے عطا فرما رکھے ہیں کہ سفر میں کام آئیں، نہ لے جانا دو بھر، نہ لگانا مشکل، نہ اکھیڑنے میں کوئی تکلیف۔ پھر بکریوں کے بال، اونٹوں کے بال، بھیڑوں اور دمبوں کی اون بیوپار تجارت کے لیے مال کی شکل میں اللہ نے بنا دی ہے۔ وہ گھر کے برتنے کی چیز بھی ہے، اس سے کپڑے بھی بنتے ہیں، فرش بھی تیار ہوتے ہیں، تجارت کے طور پر مال تجارت ہے، فائدے کی چیز ہے جس سے لوگ مقررہ وقت تک سود مند ہوتے ہیں۔ درختوں کے سائے اللہ نے تمہارے فائدے اور راحت کے لیے بنائے ہیں۔ پہاڑوں پر غار، قلعے وغیرہ اللہ نے تمہیں دے رکھے ہیں کہ ان میں پناہ حاصل کرو، چھپنے اور رہنے سہنے کی جگہ بنا لو۔ سوتی اور اونی اور بالوں کے کپڑے اللہ نے تمہیں دے رکھے ہیں کہ پہن کر سردی گرمی کے بچاؤ کے ساتھ ہی اپنا ستر چھپاؤ اور زیب و زینت حاصل کرو۔ اور اللہ نے تمہیں زرہیں خود بختر عطا فرمائے ہیں جو دشمنوں کے حملے اور لڑائی کے وقت تمہیں کام دیں۔ اسی طرح وہ تمہیں تمہاری ضرورت کی پوری نعمتیں دیے چلے جاتے ہیں کہ تم راحت و آرام پاؤ اور اطمینان سے اپنے منعم حقیقی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہو۔ تسلیمون کی دوسری قرات تسلمون بھی ہے، یعنی تم سلامت رہو، اور پہلی قرات کے معنی تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ اس سورت کا نام سورت النعم بھی ہے۔ لام کی زبر والی قرات سے یہ بھی مراد ہے کہ تم کو اللہ نے لڑائی میں کام آنے والی چیزیں دیں کہ تم سلامت رہو، دشمن کے وار سے بچو۔ بے شک جنگل میں بیابان بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن یہاں پہاڑوں کی نعمت اس لیے بیان کی ہے کہ جن سے کلام ہے وہ پہاڑوں کے رہنے والے تھے، تو ان کی معلومات کے مطابق ان سے کلام ہو رہا ہے۔ اسی طرح چونکہ وہ بھیڑ بکریوں اور اونٹوں والے تھے، انہیں یہی نعمتیں یاد دلائیں، حالانکہ ان سے بڑھ کر اللہ کی نعمتیں مخلوق کے ہاتھوں میں اور بے شمار ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سردی کے اتارنے کے احسان کو بیان فرمایا، حالانکہ اس سے اور احسان بڑے موجود ہیں، لیکن یہ ان کے سامنے کی اور ان کی معلومات کی چیز تھی۔ اسی طرح چونکہ یہ لڑنے بھیڑنے والے جنگجو لوگ تھے، لڑائی کے بچاؤ کی چیز بطور نعمت کے ان کے سامنے رکھی، حالانکہ اس سے 100 درجے بڑی اور نعمتیں بھی مخلوق کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اسی طرح چونکہ ان کا ملک گرم تھا، فرمایا کہ لباس سے تم گرمی کی تکلیف زائل کرتے ہو، ورنہ کیا اس سے بہتر اس منعم حقیقی کی اور نعمتیں بندوں کے پاس نہیں؟ یقیناً ہے۔ اسی لیے ان نعمتوں اور رحمتوں کے اظہار کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اب بھی یہ لوگ میری عبادت اور توحید کے اور میرے بے پایاں احسانوں کے قائل نہ ہوں تو آپ کو اے نبی ان کی ایسی کیا پڑی ہے؟ چھوڑ دیجئے، اپنے کام میں لگ جائیے، آپ پر تو صرف تبلیغ ہی ہے۔
وہ کیے جائیے، یہ خود جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نعمتوں کے دینے والے ہیں اور اللہ کی بے شمار نعمتیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، لیکن باوجود علم کے منکر ہو رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو دوسروں کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مددگار فلاں ہیں، رزق دینے والا فلاں ہیں۔ یہ اکثر لوگ کافر ہیں، اللہ کے ناشکر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ وہ عذر رجوع طلب کیے جائیں گے۔ جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے، پھر نہ تو وہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم آپ کو چھوڑ کر دنیا میں پکارا کرتے تھے۔ پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان باز دغا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گا۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذابوں پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرک سب سے بڑا گمراہ ہے۔ قیامت کے دن مشرکوں کی جو درگت بنے گی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس دن ہر امت پر اس کا نبی گواہی دے گا کہ اس نے کلام الہی انہیں پہنچا دیا تھا۔ پھر کافروں کو عذر و معذرت کی بھی اجازت نہ ملے گی، کیونکہ ان کا بطلان اور جھوٹ بالکل ظاہر ہے۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اس دن نہ وہ بولیں گے نہ انہیں عذر و معذرت کی اجازت ملے گی۔ مشرکین عذابوں کو دیکھیں گے لیکن پھر کوئی کمی نہ ہوگی۔ ایک گھڑی بھی عذاب ہلکا نہ ہوگا، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ اچانک پکڑ لیے جائیں گے۔ جہنم موجود ہوگی جو 70,000 لگاموں والی ہوگی، جس کی ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے، جیسا کہ صحیح مسلم اور ابن ابی شیبہ وغیرہ میں یہ حدیث ہے۔ اور سورہ ترمذی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جو اس طرح پھن پھنائے گی کہ تمام اہل محشر خوف زدہ ہو کر گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ اس وقت جہنم اپنی زبان سے بآواز بلند اعلان کرے گی کہ میں ہر ایک اس شرکت ضدی کے لیے مقرر کی گئی ہوں جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہو اور ایسے ایسے کام کیے ہوں۔ چنانچہ وہ کئی قسم کے گنہگاروں کا ذکر کرے گی، جیسے کہ حدیث میں ہے، پھر وہ ان تمام لوگوں کو لپٹ جائے گی اور میدان محشر میں سے انہیں لپک لے گی، جیسے کہ پرندہ دانہ چگتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، اذا رأتہم الآیہ، کہ جب وہ جہنم دور سے دکھائی دے گی تو اس کا شور و غل، کڑکنا بھڑکنا یہ سننے لگیں گے، اور جب اس کی تاریک کو تنگ مکان میں جھونک دیے جائیں گے تو موت کو پکاریں گے۔ آج ایک چھوڑ کئی موتوں کو بھی پکاریں تو کیا ہو سکتا ہے۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 53 میں ہے، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، یعنی گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں جھونک دیے جائیں گے، لیکن کوئی بچاؤ نہ دیکھیں گے۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا، لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى آخِرِهِ، یعنی کاش کافر اس وقت کو جان لیتے جب کہ وہ اپنے چہروں پر سے اور اپنی کمروں پر سے آگ جہنم کو دور نہ کر سکیں گے، نہ کسی کو مددگار پائیں گے۔ اچانک عذاب الہی انہیں ہکا بکا کر دے گا، نہ انہیں ان کے دفع کرنے کی طاقت ہوگی، نہ ایک منٹ کی مہلت ملے گی۔ اس وقت ان کے معبودان باطل جن کی عمر بھر عبادتیں اور نظر نیازیں کرتے رہے ان سے بالکل بیزار ہو جائیں گے، اور ان کی احتیاج کے وقت انہیں مطلقاً کام نہ آئیں گے۔ انہیں دیکھ کر یہ کہیں گے کہ اے اللہ، یہ ہیں جنہیں ہم دنیا میں پوجتے رہے۔ تو وہ کہیں گے، جھوٹے ہو، ہم نے کب تم سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے
سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 میں یوں بیان فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ الآیہ، یعنی اس شخص سے زیادہ کوئی گمراہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو اسے قیامت تک جواب نہ دیں، بلکہ وہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہوں اور حشر کے دن ان کے دشمن ہو جانے والے ہوں اور ان کی عبادت کا انکار کر جانے والے ہوں۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 81 اور 82 میں ہے، اللہ نے فرمایا جن کا ترجمہ ہے کہ اپنا حمایتی اور باعث عزت جان کر جنہیں یہ پکارتے رہے وہ تو ان کی عبادتوں کے منکر ہو جائیں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا، چنانچہ اللہ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 25 میں فرمایا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، یعنی قیامت کے دن ایک دوسرے کے منکر ہو جائیں گے۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 52 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ انہیں قیامت کے دن حکم ہوگا کہ اپنے شریکوں کو پکارو۔ اور بھی اس مضمون کی بہت سی آیتیں کلام اللہ میں موجود ہیں۔ اس دن سب کے سب مسلمان تابع فرمانبردار ہو جائیں گے، جیسے اللہ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 38 میں فرمایا اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا، یعنی جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن خوب ہی سنتے دیکھتے بن جائیں گے۔ اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 12 میں ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ اے نبی آپ دیکھیں گے کہ اس دن گنہگار لوگ اپنے سر جھکائے کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ ہم نے دیکھ سن لیا۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ سب چہرے اس دن اللہ حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، تابع اور مطیع ہوں گے، زیر فرمان ہوں گے، ان کے سارے بہتان افطرا جاتے رہیں گے، ساری چالاکیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی ناصر و مددگار کھڑا نہ ہوگا۔ جنہوں نے کفر کیا انہیں ان کے کفر کی سزا ہوگی اور اپنے کفر میں اوروں کو گھسیٹنے کی اور ڈبل سزا ہوگی۔ یہ وہ ہیں جو خود بھی دور بھاگتے تھے اور دوسروں کو بھی حق سے دور بھگاتے رہتے تھے۔ دراصل وہ آپ ہی ہلاکت کی دلدل میں پھنس رہے تھے لیکن تھے بے وقوف۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے عذاب کے بھی درجے ہوں گے جس طرح مؤمن کے جزا کے درجے ہوں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں فرمایا لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی ہر ایک کے لیے دوہرا ہے لیکن تمہیں علم نہیں۔ مسند ابی اعلیٰ میں عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عذاب جہنم کے ساتھ ہی زہریلے سانپوں کا ڈسنا بڑھ جائے گا جو اتنے بڑے بڑے ہوں گے جتنے بڑے کھجور کے درخت ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عرش تلے سے 5 نہریں آتی ہیں جن سے دوزخیوں کو عذاب ہوگا، رات کو بھی اور دن کو بھی۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو اے نبی ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان اللہ تعالیٰ اپنے محترم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اس دن کو یاد کیجیے اور اس دن جو آپ کی شرافت و کرامت ہونے والی ہے اس کا بھی ذکر کیجیے۔ یہ بھی ویسی ہی ہے جیسے سورہ نساء کی شروع میں یعنی آیت نمبر 41 میں ہے، جس میں اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی کیوں کر گزرے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کو اے نبی ان سب پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم اور معجم الکبیر للطبرانی وغیرہ میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء پڑھوائی۔ جب وہ اس آیت تک پہنچے تو رسول اللہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا بس کرو، کافی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس وقت رسول اللہ کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اس ہماری اتاری ہوئی کتاب میں ہم نے آپ کے سامنے سب کچھ بیان فرما دیا ہے، ہر علم اور ہر شے اس قرآن میں ہے، ہر حلال و حرام، ہر ایک نافع علم، ہر بھلائی، گزشتہ اقوام کی خبریں، آئندہ کے واقعات، دین و دنیا، معاش و معاد، سب کے ضروری احکام و احوال اس میں موجود ہیں۔ یہ قرآن دلوں کی ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، یہ بشارت ہے۔
امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر ہر چیز کا بیان ہے۔ اس آیت کو اوپر والی آیت سے تعلق غالباً یہ ہے کہ جس نے آپ پر اے نبی اس کتاب کی تبلیغ فرض کی ہے اور اسے نازل فرمائی ہے، وہ قیامت کے دن آپ سے اس کی بابت سوال کرنے والے ہیں۔ جیسے فرمان ہے کہ امتوں اور رسولوں سے سب سے سوال ہوگا، اللہ کی قسم ہم سب سے ان کے اعمال کی باس پرس کریں گے۔ رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال ہوگا کہ تمہیں کیا جواب ملا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں، آپ اے اللہ تمام غیبوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 85 میں اللہ نے فرمایا، ان الذین فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یعنی جس اللہ نے آپ پر اے نبی تبلیغ قرآن فرض کی ہے، وہ آپ کو قیامت کے دن اپنے پاس لوٹا کر اپنے سونپے ہوئے فریضے کی بابت آپ سے پرسش کرنے والے ہیں۔ یہ ایک قول بھی اس آیت کی تفسیر میں ہے اور ہے بھی معقول اور عمدہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں کا، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتے ہیں۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عدل، احسان، صلہ رحمی اور فحشاء و منکر کا مطلب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں اور سلوک و احسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ گو بدلہ لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 126 میں فرمایا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ، کہ اگر بدلہ لو تو برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر صبر و سہار کر لو تو کیا ہی کہنا ہے۔ یہ بڑی مردانگی کی بات ہے۔ اور آیت میں ہے فرمایا کہ صبر کرنے کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں جس کا ترجمہ ہے، زخموں کا قصاص ہے لیکن جو درگزر کر جائے اس کے گناہوں کی معافی ہے۔ پس عدل تو فرض اور احسان نفل ہے۔ کلمہ توحید کی شہادت بھی عدل ہے، ظاہر باطن کی ایک رنگی بھی عدل ہے، اور احسان یہ ہے کہ باطن کی صفائی ظاہر سے بھی زیادہ ہو، اور فحشاء اور منکر یہ ہے کہ باطن میں کھوٹ ہو اور ظاہر میں بناوٹ ہو۔ وہ صلہ رحمی کا بھی حکم دیتے ہیں، جیسے صاف لفظوں میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں فرمایا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دو اور اسراف و بیجا نہ اڑاؤ۔ حرام کاموں سے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتے ہیں، برائیوں سے وہ تمہیں منع کرتے ہیں۔ ظاہری و باطنی تمام برائیاں حرام ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی حرام ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد نیز سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ کا قول ہے کہ کوئی گناہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سے بڑھ کر ایسا نہیں کہ دنیا میں بھی جلد ہی اس کا بدلہ ملے اور آخرت میں سخت پکڑ ہو۔ اللہ کے احکام اور یہ روکیں تمہاری نصیحت کے لیے ہیں۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جامع تر آیت سارے قرآن کی سورہ نحل میں یہ آیت ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو اچھی عادتیں ہیں ان کا حکم قرآن نے دیا ہے، اور جو بری خصلتیں لوگوں میں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، بدخلقی اور برائی سے اسے ممانعت کر دی ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم نیز طبرانی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین اخلاق اللہ کو پسند ہے اور بدخلقی کو وہ ناپسند رکھتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک حسن درجے کی حدیث مسند احمد میں وارد ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگنائی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے گزرے۔ رسول اللہ نے فرمایا، بیٹھتے نہیں ہو؟ وہ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعتاً یعنی اچانک اپنی نظریں آسمان کی جانب اٹھائیں، کچھ دیر اوپر ہی کو دیکھتے رہے، پھر نگاہیں آہستہ آہستہ نیچے کی اور اپنی دائیں جانب زمین کی طرف دیکھنے لگے، اور اسی طرف رسول اللہ نے رخ بھی کر لیا اور اس طرح سر ہلانے لگے گویا کسی سے کچھ سمجھ رہے ہوں اور کوئی آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک یہی حالت جاری رہی، پھر رسول اللہ نے نگاہیں اونچی کرنی شروع کی، یہاں تک کہ آسمان تک رسول اللہ کی نگاہیں پہنچی۔ پھر رسول اللہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور اسی پہلی بیٹھک پر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ یہ سب دیکھ رہے تھے، ان سے صبر نہ ہو سکا، پوچھا،
کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس کئی بار بیٹھنے کا اتفاق ہوا، لیکن آج جیسا منظر تو کبھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ کہا یہ کہ آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، پھر نیچی کر لی اور اپنے دائیں طرف دیکھنے لگے اور اسی طرف گھوم کر بیٹھ گئے، مجھے چھوڑ دیا، پھر اس طرح سر ہلانے لگے جیسے کوئی آپ سے کچھ کہہ رہا ہو اور آپ اچھی طرح اسے سمجھ رہے ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا تم نے یہ سب کچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا برابر دیکھتا ہی رہا۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ وہی لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہاں اللہ کا بھیجا ہوا۔ پوچھا پھر اس نے آپ سے کیا کہا؟ رسول اللہ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی وقت میرے دل میں ایمان بیٹھ گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے میرے دل میں گہر کر لیا، یعنی جگہ بنا لی۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، جو آپ نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں اور فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اس آیت کو سورت کی اس جگہ رکھوں۔ یہ روایت بھی صحیح ہے، واللہ اعلم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد توڑا نہ کرو، باوجود یہ کہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جان رہے ہیں۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سونت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ ٹھہراؤ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس زیادتی سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دیں گے جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قسموں اور عہد و پیما کی حفاظت کا حکم۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ عہد و پیما کی حفاظت کریں، قسموں کو نبھائیں، توڑیں نہیں۔ یہاں قسموں کو نہ توڑنے کی تاکید کی، اور آیت میں فرمایا کہ اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو نہ بناؤ، اس سے بھی قسموں کی حفاظت کرانی مقصود ہے۔ اور آیت میں ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے قسموں کی پوری حفاظت کرو۔ بس آیتوں میں یہ حکم ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں واللہ میں جس چیز پر قسم کھا لوں اور پھر اس کے خلاف میں بہتری دیکھوں تو انشاءاللہ تعالی ضرور اس نیک کام کو کروں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ تو مندرجہ بالا آیتوں اور احادیث میں کچھ فرق نہ سمجھا جائے۔ وہ قسمیں اور عہد و پیما جو آپس کے معاہدے اور وعدے کے طور پر ہوں، ان کا پورا کرنا تو بے شک بے حد ضروری ہے، اور جو قسمیں رغبت دلانے روکنے کے لیے زبان سے نکل جائیں وہ بے شک کفارہ دے کر ٹوٹ سکتی ہیں۔ بس اس آیت میں مراد جاہلیت کے زمانے جیسی قسمیں ہیں۔ یہ روایات بخاری، مسلم، نیز مسند احمد اور تفسیر ابن جریر طبری کی ہیں۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں دو جماعتوں کی آپس میں ایک رہنے کی قسم کوئی چیز نہیں، ہاں جاہلیت میں ایسی امداد و اعانت کی جو قسمیں آپس میں ہو چکی ہیں اسلام ان کو اور مضبوط کرتا ہے۔ اس حدیث کے پہلے جملے کے یہ معنی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس کی ضرورت نہیں کہ ایک برادری والے دوسری برادری والوں سے عہد و پیما کریں کہ ہم تم ایک ہیں، راحت و رنج میں شریک ہیں وغیرہ، کیونکہ رشتہ اسلام تمام مسلمانوں کو ایک برادری کر دیتا ہے۔ مشرق مغرب کے مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد و غمخوار ہیں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں قسمن قسمی کرائی۔ اس سے ممنوع بھائی بندی مراد نہیں، یہ تو بھائی چارہ تھا جس کی بنا پر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ آخر میں حکم منسوخ ہو گیا اور ورثہ قریبی رشتہ داروں سے مخصوص ہو گیا۔ مسند احمد میں ہے کہ جب یزید ابن معاویہ کی بیعت لوگ توڑنے لگے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے تمام گھرانے کے لوگوں کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے اما بعد کہہ کر فرمایا
کہ ہم نے یزید ابن معاویہ کی بیعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر کی ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر غدار کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ غدار ہے فلاں بن فلاں کا۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے بعد سب سے بڑا اور سب سے بڑا غدر یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بیعت کسی کے ہاتھ پر کر کے پھر توڑ دینا۔ یاد رکھو تم میں سے کوئی یہ برا کام نہ کرے اور اس بارے میں حد سے نہ بڑھے، ورنہ مجھ میں اور اس میں جدائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں دھمکاتے ہیں جو عہد و پیما کی حفاظت نہ کریں کہ ان کے اس فعل سے اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔ مکے میں ایک عورت تھی جس کی عقل میں فطور تھا، سوت کاٹنے کے بعد ٹھیک ٹھاک اور مضبوط ہو جانے کے بعد بے وجہ توڑ تاڑ کر پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ تو یہ مثال ہے اس کی جو عہد کو مضبوط کر کے پھر توڑ دے۔ یہی بات ٹھیک ہے، اب اسے جانے دیجئے کہ واقع میں کوئی ایسی عورت تھی بھی یا نہیں جو یہ کرتی ہو، یہاں تو صرف مثال مقصود ہے۔ انکاثن کے معنی ٹکڑے ٹکڑے۔ ممکن ہے کہ یہ نقضت غزلہ کا اسم مصدر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدل ہو کانا کی خبر کا، یعنی انکاث نہ بنو جمع نکث کی ناقص سے پھر فرماتے ہیں کہ قسموں کو مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہ اپنے سے بڑوں کو اپنی قسموں سے اطمینان دلاؤ اور اپنی ایمانداری اور نیک نیتی کا سکہ بٹھا کر پھر غداری اور بے ایمانی کر جاؤ۔ ان کی کثرت دیکھ کر جھوٹے وعدے کر کے صلح کر لو اور پھر موقع پا کر لڑائی شروع کر دو، ایسا نہ کرو۔ بس جبکہ اس حالت میں بھی عہد شکنی حرام کر دی تو اپنے غلبے اور اپنی کثرت کے وقت تو بطور اولا حرام ہوئی۔ بحمد اللہ ہم سورہ انفال میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا قصہ لکھ آئے ہیں کہ ان میں اور شاہ روم میں ایک مدت تک کے لیے صلح نامہ ہو گیا تھا۔ اس مدت کے خاتمے کے قریب آپ نے مجاہدین سرحدوں کی طرف روانہ کیے کہ وہ سرحد پر پڑاؤ ڈالیں اور مدت کے ختم ہوتے ہی دھاوا کر دیں تاکہ رومیوں کو تیاری کا موقع نہ ملے۔ جب عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ اکبر، اے معاویہ، عہد پورا کیجئے، غدر اور بد عہدی سے بچیے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس قوم سے عہد معاہدہ ہو جائے تو جب تک کہ مدت صلح ختم نہ ہو جائے کوئی گرہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ سنتے ہی معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکروں کو واپس بلوا لیا۔ یہ روایت سنن ابی داؤد نے سنن ترمذی میں ہے۔ آیت میں اربع سے مراد اکثر ہے۔ اس جملے کا یہ بھی مطلب ہے کہ دیکھا کہ دشمن قوی اور زیادہ ہے، صلح کر لی، اور اس صلح کو ذریعہ فریب بنا کر انہیں غافل کر کے چڑھ دوڑے۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ ایک قوم سے معاہدہ کر لیا، پھر دیکھا کہ دوسری قوم ان سے زیادہ قوی ہے، اس سے معاملہ کر لیا اور اگلے معاہدے کو توڑ دیا۔ یہ سب منع ہے۔ اس کثرت سے اللہ تمہیں آزماتے ہیں، یا یہ کہ اپنے اس حکم سے یعنی پابندی وعدے کے حکم سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتے ہیں، اور تم میں صحیح فیصلے قیامت کے دن وہ آپ خود ہی کر دیں گے۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیں گے، نیکوں کو نیک، بدوں کو بد۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتے، لیکن وہ جسے چاہیں گمراہ کرتے ہیں اور جسے چاہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے باز پرس کی جانے والی ہے۔ تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ٹگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے راہ الہی سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرط یہ کہ تم میں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے۔ صبر کرنے والوں کو ہم ان کے بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔
ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو دنیا بھر کا ایک ہی مذہب و مسلک ہوتا، جیسے اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی تو اے لوگو تم سب کو وہ ایک ہی گروہ کر دیتے۔ اور آیت میں ہے کہ اگر آپ کے رب اے نبی چاہتے تو روئے زمین کے سب لوگ با ایمان ہی ہوتے، یعنی ان میں موافقت یگانگت ہوتی، اختلاف بغض بالکل نہ ہوتا۔ آپ کے رب اے نبی قادر ہیں کہ اگر چاہیں سب لوگوں کو ایک ہی امت کر دیں، لیکن یہ تو مختلف ہی رہیں گے مگر جن پر آپ کے رب کا رحم ہو۔ اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے، ہدایت ضلالت اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ قیامت کے دن وہ حساب لیں گے، پوچھ گچھ کریں گے، اور چھوٹے بڑے نیک بد کل اعمال کا بہترین بدلہ انصاف کے ساتھ دے دیں گے۔ پھر مسلمانوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ قسموں کو، عہد و پیما کو مکاری کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ ثابت قدمی کے بعد پھسل جاؤ گے، جیسے کوئی سیدھی راہ سے بھٹک جائے اور تمہارا یہ کام اوروں کے راہ الہی سے رکنے کا سبب بن جائے گا، جس کا بدترین وبال تم پر پڑے گا۔ کیونکہ کفار جب دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے عہد کر کے توڑ دیا، وعدے کا خلاف کیا، تو انہیں دین کے ساتھ وثوق اور اعتماد نہ رہے گا، پس وہ اسلام قبول کرنے سے رک جائیں گے، اور ان کے اس رکنے کے باعث چونکہ تم بنو گے اس لیے تمہیں بڑا عذاب ہوگا اور سخت سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کر جو وعدے کرو، اس کی قسمیں کھا کر جو عہد و پیما ہوں، انہیں دنیاوی لالچ سے توڑ دینا، بدل دینا تم پر حرام ہے، گو ساری دنیا حاصل ہو جائے۔ تاہم اس حرمت کے مرتکب نہ بنو، کیونکہ دنیا ہے چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہی بہتر ہے۔ اس جزا اور اس ثواب کی امید رکھو جو اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یقین رکھے، اسی کا طالب رہے اور حکم الہی کی پابندی کے ماتحت اپنے وعدوں کی نگہبانی کرے۔ اس کے لیے جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ ساری دنیا سے بہت زیادہ اور بہت بہتر ہے، اسے اچھی طرح جان لو۔ نادانی سے ایسا نہ کرو کہ ثواب آخرت ضائع ہو جائے، بلکہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ سنو، دنیا کی نعمتیں زائل ہونے والی ہیں اور آخرت کی نعمتیں لازوال اور ابدی ہیں۔ مجھے قسم ہے جن لوگوں نے دنیا میں صبر کیا، میں انہیں قیامت کے دن ان کے بہترین اعمال کا نہایت اعلیٰ صلہ عطا فرماؤں گا اور انہیں بخش دوں گا۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص نیک عمل کر لے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ہو با ایمان، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نیک اعمال کا بہترین بدلہ ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے ان بندوں سے جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول پر ایمان کامل رکھیں اور کتاب و سنت کی تابعداری کے ماتحت نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ انہیں دنیا میں بھی بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ عمدگی سے ان کی عمر بسر ہوگی، خواہ وہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں۔ ساتھ ہی انہیں اپنے پاس دار آخرت میں بھی ان کی نیک اعمالیوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں پاک اور حلال روزی، قناعت، خوش نفسی، سعادت، پاکیزگی، عبادت کا لطف، اطاعت کا مزہ، دل کی ٹھنڈک، سینے کی کشادگی، سب ہی کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایماندار نیک اعمال کرنے والے کو عطا ہوتی ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نے فلاح حاصل کر لی جو مسلمان ہو گیا اور برابر سرابر روزی دیا گیا، اور جو ملا اس پر قناعت نصیب ہوئی۔ اور مستدرک حاکم نیز سنن ترمذی میں رسول اللہ کا فرمان ہے، جسے اسلام کی راہ دکھائی گئی اور جسے پیٹ پالنے کا ٹکڑا میسر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو قناعت سے بھر دیا، اس نے نجات پالی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں عطا فرماتے ہیں اور آخرت کی نیکیاں بھی اسے دیتے ہیں۔ ہاں، کافر اپنی نیکیاں دنیا میں ہی کھا لیتا ہے، آخرت کے لیے اس کے ہاتھ میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ بس قرآن پڑھنے کے وقت
مردود کیے گئے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کیجیے۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس شیطان کا زور مطلق نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ تلاوت قرآن کے آغاز میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنے مؤمن بندوں کو حکم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ یہ حکم فرضیت کے طور پر نہیں ہے، ابن جریر رحمہ اللہ وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ اعوذ کی پوری بحث مع معنی وغیرہ کے ہم اپنی اس تفسیر کے شروع میں لکھ آئے ہیں، فالحمدللہ۔ اس حکم کی مصلحت یہ ہے کہ قاری قرآن خلط ملط ہو جانے، غور و فکر سے رک جانے اور شیطانی وسوسوں کے آنے سے بچ جائے۔ اسی لیے جمہور کہتے ہیں کہ قراءت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے۔ کسی کا قول یہ بھی ہے کہ ختم قراءت کے بعد پڑھے، ان کی دلیل یہی آیت ہے، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے کہ آغاز قراءت میں ہو، اور احادیث کی دلالت بھی اسی پر ہے، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایماندار متوکلین کو وہ ایسے گناہوں میں پھانس نہیں سکتا جن سے وہ توبہ ہی نہ کریں۔ اس شیطان کی کوئی حجت ان کے سامنے چل نہیں سکتی۔ یہ مخلص بندے اس کے گہرے مکر سے محفوظ رہتے ہیں، ہاں جو اس کی اطاعت کریں، اس کے کہے میں آ جائیں، اسے اپنا دوست اور حمایتی ٹھہرا لیں، اسے اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں شریک کرنے لگیں، ان پر تو یہ چھا جاتا ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ با کو سببیہ بتلائیں، یعنی وہ اس کی فرمانبرداری کے باعث اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت کرنے لگ جائیں۔ یہ معنی بھی ہیں کہ وہ اسے اپنے مال میں، اپنی اولاد میں شریک الہی ٹھہرا لیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں اسے وہ خوب جانتے ہیں، تو یہ مشرک کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر جانتے ہی نہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اسے تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت اور ہدایت عطا فرمائے، اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت کے لیے۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نسخ کی حکمت مشرک نہیں جانتے۔ مشرکوں کی کم عقلی، بے ثباتی اور بے یقینی کا بیان ہو رہا ہے کہ انہیں ایمان کیسے نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ تو ازلی بد نصیب ہیں، ناسخ منسوخ سے احکام کی تبدیلی دیکھ کر بکنے لگتے ہیں کہ لو صاحب ان کا بہتان کھل گیا۔ اتنا نہیں جانتے کہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، جو ارادہ کرے حکم دے، ایک حکم کو اٹھا دے دوسرے کو اس کی جگہ رکھ دے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں اللہ نے فرمایا مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا۔ پاک روح یعنی جبریل علیہ السلام اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقانیت و صداقت کے عدل و انصاف کے ساتھ لے کر آپ کی جانب اے نبی آتے ہیں تاکہ ایماندار ثابت قدم ہو جائیں۔ اب اترا مانا، پھر اتارا پھر مانا، ان کے دل رب کی طرف جھکتے رہیں، تازہ تازہ کلام اللہ سنتے رہیں، مسلمانوں کے لیے ہدایت و بشارت ہو جائے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اللہ کی راہ یافتہ ہو کر خوش ہو جائیں۔ کافروں کا ایک بہتان اور اس کا رد۔ کافروں کی ایک بہتان بازی بیان ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے یہ قرآن ایک انسان سکھاتا ہے۔ قریش کے کسی قبیلے کا ایک عجمی غلام تھا، صفا پہاڑی کے پاس خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے اور کچھ باتیں کر لیا کرتے تھے۔ یہ شخص صحیح عربی زبان بولنے پر قادر بھی نہ تھا، ٹوٹی پھوٹی زبان بے بمشکل اپنا مطلب ادا کر لیا کرتا تھا۔ اس افتراء کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ وہ کیا سکھائے گا جو خود بولنا نہیں جانتا، عجمی زبان کا آدمی ہے، اور یہ قرآن تو عربی زبان میں ہے، پھر فصاحت و بلاغت والا، کمال سلاست والا،
عمدہ اور اعلیٰ، پاکیزہ اور بالا، معنی مطلب الفاظ و واقعات میں سب سے نرالا، بنی اسرائیلی آسمانی کتابوں سے بھی منزلت اور رفعت والا، وقعت اور عزت والا۔ تم میں اگر ذرا سی عقل ہوتی تو یوں ہتیلی پر چراغ رکھ کر چوری کرنے کو نہ نکلتے، ایسا جھوٹ نہ بکتے جو بے وقوفوں کے ہاں بھی نہ چل سکے۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے المناک یعنی دردناک عذاب ہیں۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر غضب الہی ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سامعین، بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے، اللہ کی کتاب سے غفلت کرے، اللہ کی باتوں پر ایمان لانے کا قصد ہی نہ کرے، ایسے لوگوں کو اللہ بھی دور ڈال دیتے ہیں۔ انہیں دین حق کی توفیق ہی نہیں ہوتی، آخرت میں سخت دردناک عذابوں میں پھنستے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے نہیں، یہ کام تو بدترین مخلوق کا ہے۔ جو ملحد و کافر ہوں ان کا جھوٹ لوگوں میں مشہور ہوتا ہے، اور رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مخلوق سے بہتر و افضل، دیندار، اللہ شناس، سچوں کے سچے ہیں۔ سب سے زیادہ کمال علم و ایمان، عمل و نیکی میں آپ کو حاصل ہے۔ سچائی میں، بھلائی میں، یقین میں، معرفت میں رسول اللہ کا ثانی کوئی نہیں۔ ان کافروں سے ہی پوچھ لو، یہ بھی آپ کی صداقت کے قائل ہیں، آپ کی امانت کے مداح ہیں۔ آپ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین کے ممتاز لقب سے مشہور و معروف ہیں۔ شاہ روم ہرقل نے جب ابو سفیان سے رسول اللہ کی نسبت بہت سے سوالات کیے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ دعوی نبوت سے پہلے تم نے انہیں کبھی جھوٹ کی طرف نسبت کی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، کبھی نہیں۔ اس پر شاہ نے کہا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ شخص جس نے دنیاوی معاملات میں لوگوں کے بارے میں کبھی جھوٹ کی گندگی سے اپنی زبان خراب نہ کی ہو، وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگے؟ یہ پوری روایت صحیح بخاری نیز مسلم، صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے۔ مجبوراً کفر کا ارتکاب ناقض ایمان یعنی ایمان کو ڈھانے والا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان کے بعد کفر کریں، دیکھ کر اندھے ہو جائیں، پھر کفر پر ان کا سینہ کھل جائے، اس پر اطمینان کر لیں، یہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوتے ہیں کہ ایمان کا علم حاصل کر کے پھر اس سے پھر گئے، اور انہیں آخرت میں بڑے بھاری عذاب ہوں گے، کیونکہ انہوں نے آخرت بگاڑ کر دنیا کی محبت کی اور اسلام پر مرتد ہونے کو ترجیح دی، صرف دنیا طلبی کی وجہ سے۔ چونکہ ان کے دل ہدایت حق سے خالی تھے، اللہ کی طرف سے ثابت قدمی انہیں نہیں ملی، دلوں پر مہریں لگ گئیں، نفع کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کان اور آنکھیں بھی بیکار ہو گئیں، نہ حق سن سکیں نہ دیکھ سکیں، بس کسی چیز نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا اور اپنے انجام سے غافل ہو گئے۔ یقیناً ایسے لوگ قیامت کے دن اپنا اور اپنے والوں کا نقصان کرنے والے ہیں۔ پہلی آیت کے درمیان جن لوگوں کا استثناء کیا ہے، یعنی وہ جن پر جبر کیا جائے اور ان کے دل ایمان پر جمے ہوئے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بسبب مار پیٹ اور ایذاؤں کے مجبور ہو کر زبان سے مشرکوں کی موافقت کریں،
لیکن ان کا دل وہ نہ کہتا ہو، بلکہ دل میں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اطمینان کے ساتھ پورا ایمان ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہے جبکہ آپ کو مشرکین نے عذاب کرنا شروع کیا جب تک کہ آپ رسول اللہ کے ساتھ کفر نہ کریں، پس بادل نہ خواستہ مجبوراً اور کرہا کر آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی موافقت کی، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عذر بیان کرنے لگے، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ شعبی، قتادہ اور ابو مالک رحمہم اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ مشرکوں نے عمار رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور عذاب دینے شروع کیے یہاں تک کہ آپ ان کے ارادوں کے قریب ہو گئے، پھر رسول اللہ کے پاس آ کر اس کی شکایت کرنے لگے تو رسول اللہ نے پوچھا تم اپنے دل کا حال کیسے پاتے ہو؟ جواب دیا کہ وہ تو ایمان پر مطمئن ہے، جمع ہوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ پھر لوٹیں تو تم بھی لوٹنا۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی بھی ہے۔ بیہقی میں اس سے بھی زیادہ تفصیل سے ہے۔ اس میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ کی ایذا رسانی اور ان کے مجبور کرنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور مشرکین کے معبودوں کا ذکر خیر سے کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا یہ دکھ بیان کیا کہ اللہ کے رسول، میں مشرکین کے ہاتھوں ملنے والے عذابوں سے نہ چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا بھلا نہ کہہ لیا اور ان کے معبودوں کا ذکر خیر سے نہ کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم اپنا دل کیسے پاتے ہو؟ جواب دیا کہ ایمان پر مطمئن۔ فرمایا اگر وہ پھر کریں تو تم بھی پھر کر لینا۔ اسی پر یہ آیت اتری۔ پس علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جس پر جبر و اکراہ یعنی زبردستی کی جائے اور اس کو ناپسندیدگی پر ابھارا جائے، اسے جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے ان کی موافقت کرے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان کی نہ مانے، جیسے کہ بلال رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا کہ مشرکوں نے ایک نہ مانی حالانکہ وہ انہیں بدترین تکلیفیں دیتے تھے، یہاں تک کہ سخت گرمیوں میں پوری تیز دھوپ میں آپ کو لٹا کر آپ کے سینے پر بھاری وزنی پتھر رکھ دیا کہ اب بھی شرک کرو تو نجات پاؤ، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے پھر بھی ان کی نامانی صاف انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید احد احد کے لفظ سے بیان فرماتے رہے، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر اس سے بھی زیادہ تمہیں چبھنے والا کوئی لفظ میرے علم میں ہوتا تو میں وہی کہتا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے اور انہیں بھی ہمیشہ راضی رکھے۔ اسی طرح خبیب بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب ان سے مسیلمہ کذاب نے کہا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا میرے رسول اللہ ہونے کی گواہی بھی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نہیں سنتا۔ اس پر اس جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب نے ان کے جسم کے ایک عضو کو کاٹ ڈالنے کا حکم دیا، پھر یہی سوال و جواب ہوا، دوسرا عضو جسم کٹ گیا، یوں ہی ہوتا رہا، لیکن آپ آخر دم تک اسی پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو اور آپ کو بھی خوش رکھے۔ مسند احمد میں ہے کہ جو چند لوگ مرتد ہو گئے تھے انہیں علی رضی اللہ عنہ نے آگ میں جلوا دیا۔ جب ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو انہیں آگ میں نہ جلاتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم عذاب نہ کرو، ہاں بے شک میں انہیں قتل کرا دیتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ اس روایت کو امام بخاری نے بھی وارد کیا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس یمن میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک شخص ان کے پاس ہے، پوچھا یہ کیا؟ جواب ملا کہ یہ ایک یہودی تھا، پھر مسلمان ہو گیا، اب پھر یہودی ہو گیا ہے، ہم تقریباً 2 ماہ سے اسے اسلام پر لانے کی کوشش میں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں بیٹھوں گا بھی نہیں جب تک کہ تم اس کی گردن نہ اڑا دو۔ یہی فیصلہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جو اپنے دین سے لوٹ جائے یعنی مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو، یا فرمایا جو اپنے دین کو بدل دے۔ یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے لیکن الفاظ اور ہیں، پس افضل و اولا یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پر قائم اور ثابت قدم رہے، گو اسے قتل بھی کر دیا جائے۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔
پھر جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک آپ کے پروردگار اے نبی ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والے اور مہربانیاں کرنے والے ہیں۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر مطلقاً ظلم نہ کیا جائے گا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہجرت اور جہاد کا بدلہ بخشش ہے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو بوجہ اپنی کمزوری اور مسکینی کے مشرکین سے ظلم کے شکار تھے اور ہر وقت بچلائے جاتے تھے۔ آخر انہوں نے ہجرت کی، مال، اولاد، ملک، وطن کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں چل کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کی جماعت میں مل کر پھر جہاد کے لیے نکل پڑے اور صبر و سہار سے اللہ کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بلندی میں مشغول ہو گئے۔ انہیں اللہ تعالیٰ ان کاموں یعنی قبولیت فتنے کے بعد بھی بخشنے والے اور ان پر مہربانیاں کرنے والے ہیں۔ بروز قیامت ہر شخص اپنے چھٹکارے کی فکر میں لگا ہوگا، کوئی نہ ہوگا جو اپنی ماں یا باپ یا بھائی یا بیوی کی طرف سے کچھ کہہ سن کرے۔ اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا، کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، نہ ثواب گھٹے نہ گناہ بڑھے۔ اللہ ظلم کرنے سے پاک ہیں۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا جامہ پہنایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوت کا۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، آخر انہیں عذاب نے آ دبوچا، وہ تھے ہی گنہگار۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ، اس سے مراد اہل مکہ ہیں۔ یہ امن و اطمینان میں تھے، آس پاس لڑائیاں ہوتی، یہاں کوئی آنکھ بھر کر بھی نہ دیکھتا، جو یہاں آ جائے امن میں سمجھا جاتا۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے انہیں امن و امان کا حرم نہیں دے رکھا جہاں ہماری روزیاں قسم قسم کے پھلوں کی شکل میں ان کے پاس چوطرف سے کھینچی چلی آتی ہیں۔ یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ عمدہ صحتی پچتی روزی اس شہر کے لوگوں کے پاس ہر طرف آ رہی تھی، لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے منکر رہے، جن میں سب سے اعلیٰ نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی، جیسا کہ اللہ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا الآیہ، کہ اے نبی کیا آپ نے انہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کفر سے بدل دی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر پہنچا دیا، یا جو جہنم ہے جہاں یہ داخل ہوں گے اور جو بری قرارگاہ ہے۔ ان کی سرکشی کی سزا میں دونوں نعمتیں دو زحمتوں سے بدل دی گئیں، امن خوف سے، اطمینان بھوک اور گھبراہٹ سے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی نہ مانی، آپ کی مخالفت پر کمر کس لی، تو رسول اللہ نے ان کے لیے 7 قحط سالیوں کی بد دعا کی، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھیں۔ اس قحط سالی میں انہوں نے اونٹ کے خون میں لتھڑے ہوئے بال تک کھائے۔ امن کے بعد خوف آیا، ہر وقت رسول اللہ اور آپ کے لشکر سے خوف زدہ رہنے لگے۔ آپ کی دن دونی ترقی اور آپ کے لشکروں کی بڑھوتری کو سنتے اور سہمے جاتے تھے، یہاں تک کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کے شہر مکہ پر چڑھائی کی اور اسے فتح کر کے وہاں قبضہ کر لیا۔ یہ تھا ان کی بدعمالیوں کا ثمرہ کہ یہ ظلم و زیادتی پر اڑے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے رہے تھے، جسے اللہ تعالیٰ نے ان میں خود ان میں سے ہی بھیجا تھا۔ جس احسان کا بیان اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا، لقد من اللہ، اور اسی کا بیان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 میں ہے، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اور اسی معنی کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں ہے، کما ارسلنا فیکم تکفرون تک۔ اس لطیفے کو بھی نہ بھولیے کہ جیسے کفر کی وجہ سے امن کے بعد خوف آیا اور فراخی کے بعد بھوک آئی، ایمان کی وجہ سے خوف کے بعد امن ملا اور بھوک کے بعد
حکومت، سرداری، امارت اور امامت ملی۔ فسبحانہ ما اعظم شأنہ، پس اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی شان کیا ہی عظیم ہے۔ سلیم بن نمیر کہتے ہیں ہم ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حج سے لوٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس وقت مدینۃ المنورہ میں خلیفۃ المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ بلوائیوں کے گھیرے میں تھے۔ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا اکثر راہ چلتوں سے ان کی بابت دریافت فرمایا کرتی تھیں۔ دو سواروں کو جاتے ہوئے دیکھ کر آدمی بھیجا کہ ان سے خلیفۃ الرسول عثمان رضی اللہ عنہ کا حال پوچھو۔ انہوں نے خبر دی کہ افسوس، عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اسی وقت آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، یہ مدینہ ہی ہے جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ۔ عبید اللہ ابن مغیرہ کے شیخ کا بھی یہی قول ہے، واللہ اعلم۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے کھاؤ، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ ظالم ہو نہ حد سے گزرنے والا، تو یقیناً اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو۔ سمجھ لو کہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم رہتے ہیں۔ انہیں بہت تھوڑا سا متاع دنیا ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بعض حرام کردہ اشیاء کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو اپنی دی ہوئی پاک روزی حلال کرتے ہیں اور شکر کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، اس لیے کہ نعمتوں کے داتا وہی اللہ ہیں۔ اسی لیے عبادت کے لائق بھی صرف وہی ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں۔ پھر ان چیزوں کا بیان فرما رہے ہیں جو اللہ نے مسلمانوں پر حرام کر دی ہیں، جس میں ان کے دین کا نقصان بھی ہے اور ان کے دنیا کا نقصان بھی ہے، جیسے از خود مرا ہوا جانور اور بوقت ذبح بہا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور جو جانور اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر ذبح کیا جائے۔ لیکن جو شخص ان کے کھانے کی طرف بے بس، لاچار، عاجز و محتاج، بے قرار ہو جائے اور انہیں کھا لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحمت سے کام لینے والے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اسی جیسی آیت گزر چکی ہے اور وہیں اس کی کامل تفسیر بھی بیان کر دی ہے، اب دوبارہ دہرانے کی حاجت نہیں، فالحمدللہ۔ پھر کافروں کے رویے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے از خود اپنی سمجھ سے حلت و حرمت قائم کر لی ہے، تم یہ نہ کرو۔ آپس میں طے کر لیا کہ فلاں کے نام کا جانور حرمت و عزت والا، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ۔ فرمان ہے کہ اپنی زبانوں سے جھوٹ موٹ اللہ تعالیٰ کے ذمے الزام رکھ کر آپ خود ہی حلال حرام نہ ٹھہرا لو۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی اپنی طرف سے کسی بدعت کو نکالے جس کی کوئی شرعی دلیل نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کرے یا مباح کو حرام کر دے اور اپنی رائے اور تشبیہ سے احکام ایجاد کرے۔ لما تصفو میں ما مصدریہ ہے، یعنی تم جھوٹ وصف اپنی زبان سے حلال حرام کا نہ گھڑ لو۔ ایسے لوگ دنیا کی فلاح سے، آخرت کی نجات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں گو کچھ یوں ہی سا فائدہ اٹھا لیں، لیکن مرتے ہی المناک عذابوں کا لقمہ بنیں گے۔ یہاں کچھ چکھا چکھی کر لیں، وہاں سخت عذاب بے بسی کے ساتھ برداشت کرنے پڑیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 69 اور 70 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ پر جھوٹ افطرا کرنے والے نجات سے محروم ہیں۔ دنیا میں کچھ یوں ہی سی پونجی لے لیں، پھر تو ہم ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب انہیں چکھائیں گے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا
ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو اے نبی سنا چکے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر بھی آپ کے رب بلا شبہ بڑی بخشش کرنے والے اور نہایت ہی مہربان ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودیوں پر بعض حرام چیزوں کا ذکر۔ گزشتہ آیت میں بیان ہوا کہ اس امت پر مردار، بہتا خون، سور کا گوشت اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے نام کی چیزیں حرام ہیں۔ پھر جو رخصت اس بارے میں تھی اسے ظاہر فرما کر جو آسانی اس امت پر کی گئی ہے اسے بیان فرمایا۔ یہودیوں پر ان کی شریعت میں جو حرام تھا اور جو تنگی اور حرج ان پر تھا اسے بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی حرمت کی چیزیں پہلے ہی سے آپ کو اے نبی بتلا دی ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ۔ اس میں حرام چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے، یعنی یہودیوں پر ہم نے تمام ناخن والے جانوروں کو حرام کر دیا تھا اور گائے اور بکریوں کی چربی کو سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا اتڑیوں پر یا ہڈیوں سے ملی ہوئی ہو۔ یہ بدلہ تھا ان کی سرکشی کا۔ ہم اپنے فرمان میں بالکل سچے ہیں، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، وہ خود نا انصاف تھے۔ ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے وہ پاکیزہ چیزیں جو ان پر حلال تھیں حرام کر دیں۔ دوسری وجہ ان کا راہ الہی سے اوروں کو روکنا بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس رحم و کرم کی خبر دیتے ہیں جو وہ گنہگار مؤمنوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ادھر اس نے توبہ کی، ادھر رحمت بھری گود اس کے لیے پھیل گئی۔ بعض سلف کا قول ہے کہ اللہ کی نافرمانی جو کرتا ہے وہ جاہل ہی ہوتا ہے۔ توبہ کہتے ہیں گناہ سے ہٹ جانے کو اور اصلاح کہتے ہیں اطاعت پر کمر کس لینے کو۔ پس جو ایسا کرے اس کے گناہ اور اس کی لغزش کے بعد بھی اللہ اسے بخش دیتے ہیں اور اس پر رحم فرماتے ہیں۔ ان ابراہیم كان امة قانتا للہ حنیفا ولم يك من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم وآتیناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور ایک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سمجھا دی تھی۔ ہم نے انہیں دنیا میں بھی ہر طرح کی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی البتہ نیک کاروں میں ہیں۔ پھر ہم نے آپ کی جانب اے نبی وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم حنیف کی پیروی کرتے رہیے جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سامعین، بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام رشد و ہدایت کے امام تھے، ایک طرفہ اللہ کی عبادت کرنے والے تمام لوگوں کے امام، تمام نبیوں کے والد، اللہ تعالیٰ کے دوست، رسول جل وعلا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان ہو رہی ہے اور مشرکوں، یہودیوں اور نصرانیوں سے انہیں علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ امتن کے معنی امام کے ہیں جن کی اقتداء کی جائے۔ قانت کہتے ہیں اطاعت گزار فرمانبردار کو۔ حنیف کے معنی ہیں شرک سے ہٹ کر توحید کی طرف آ جانے والے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ مشرکوں سے بیزار تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب امت قانت کے معنی دریافت کیے گئے تو فرمایا لوگوں کو بھلائی سکھانے والے اور اللہ اور رسول اللہ کی ماتحتی کرنے والے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ امت کے معنی ہیں لوگوں کے دین کا معلم۔ ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معاذ رضی اللہ عنہ امت قانت اور حنیف تھے۔ اس پر کسی نے اپنے دل میں سوچا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ غلطی کر گئے، ایسے تو قرآن کی گواہی کی روح سے اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر زبانی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امت فرمایا ہے، تو آپ نے فرمایا جانتے بھی ہو امت کے کیا معنی اور قانت کے کیا معنی؟ امت کہتے ہیں اسے جو لوگوں کو بھلائی سکھائے، اور قانت کہتے ہیں اسے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگا رہے۔ بے شک معاذ رضی اللہ عنہ ایسے ہی تھے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ تنہا امت تھے اور تابع فرمان تھے۔ وہ اپنے زمانے میں تنہا موحد مؤمن تھے، باقی تمام لوگ اس وقت کافر تھے
سوائے لوط علیہ السلام کے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ہدایت کے امام تھے اور اللہ کے غلام تھے، اللہ کی نعمتوں کے قدردان اور شکر گزار تھے، اور رب کے تمام احکام کے عامل تھے، جیسے خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 37 میں فرمایا، وہ ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جنہوں نے پورا کیا، یعنی اللہ کے تمام احکام مانے اور بچا لائے، انہیں اللہ نے مختار اور مصطفیٰ بنا لیا، جیسے اللہ نے انبیاء کی آیت نمبر 51 میں فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ الآیہ، یعنی ہم نے پہلے ہی سے ابراہیم کو رشد و ہدایت دے رکھی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے، انہیں ہم نے راہ مستقیم کی رہبری کی تھی، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وہ عبادت و اطاعت کرتے تھے اور اللہ کی پسندیدہ شریعت پر قائم تھے۔ ہم نے انہیں دین و دنیا کی خیر کا جامع بنایا تھا، اپنی پاکیزہ زندگی کے تمام ضروری اوصاف حمیدہ ان میں تھے، ساتھ ہی آخرت میں بھی نیکیوں کے ساتھ اور صلاحیت والے تھے، ان کا پاک ذکر دنیا میں بھی باقی رہا اور آخرت میں بڑے عظیم الشان درجے ملے۔ ان کے کمال، ان کی عظمت، ان کی محبت توحید اور ان کے پاک طریق پر اس سے بھی روشنی پڑتی ہے کہ اے ختم الرسل، اے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی ہمارا حکم ہو رہا ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام حنیف کی پیروی کیجیے، جو مشرکوں سے بری ذمہ اور بیزار تھے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 161 میں اللہ کا ارشاد ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم الآیہ، یعنی اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی رہبری کی ہے، مضبوط اور قائم دین ابراہیم حنیف کی جو مشرکوں میں نہ تھے۔ پھر یہودیوں پر انکار ہو رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے، انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، بے شک ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پروردگار اے نبی خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کریں گے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہر امت کے لیے ہفتے کے بعض دنوں کی حرمت کا بیان۔ ہر امت کے لیے ہفتے میں ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایسا مقرر کیا ہے جس میں وہ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کی خوشی منائیں۔ اس امت کے لیے وہ دن جمعے کا دن ہے، اس لیے وہ چھٹا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کا کمال کیا اور ساری مخلوق پیدا ہو چکی اور اپنے بندوں کو ان کی ضرورت کی اپنی پوری نعمت عطا فرما دی۔ مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہی دن بنی اسرائیل کے لیے مقرر فرمایا گیا تھا، لیکن وہ اس سے ہٹ کر ہفتے کے دن کو لے کر بیٹھے، یہ سمجھ کر کہ جمعے کو مخلوق پوری ہو گئی، ہفتے کے دن اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ پس تورات جب اتری ان پر وہی ہفتے کا دن مقرر ہوا اور انہیں حکم ملا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رہیں۔ ہاں، یہ ضرور فرما دیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئیں تو وہ سب کے سب کو چھوڑ کر صرف آپ ہی کی اتباع کریں، اس بات پر ان سے وعدہ بھی لے لیا تھا۔ پس ہفتے کا دن انہوں نے خود ہی اپنے لیے چھانٹا تھا اور آپ ہی جمعے کو چھوڑا تھا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے تک یہ اسی پر رہے۔ کہا جاتا ہے کہ پھر آپ نے انہیں اتوار کے دن کی طرف دعوت دی۔ ایک قول ہے کہ آپ نے تورات کی شریعت چھوڑی نہ تھی، سوائے بعض منسوخ احکام کے، اور ہفتے کے دن کی محافظت آپ نے بھی برابر جاری رکھی۔ جب آپ اوپر چڑھا لیے گئے تو آپ کے بعد قسطنطین بادشاہ کے زمانے میں صرف یہودیوں کی ضد میں آ کر صخرہ سے مشرق جانب کو اپنا قبلہ انہوں نے مقرر کر لیا اور ہفتے کے بجائے اتوار کا دن مقرر کر لیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سب سے آخر والے ہیں اور قیامت کے دن سب سے آگے والے ہیں۔ ہاں، انہیں کتاب اللہ ہم سے پہلے دی گئی، یہ دن بھی اللہ نے ان پر فرض کیا، لیکن ان کے اختلاف نے انہیں کھو دیا اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی ہدایت دی۔ پس یہ سب لوگ ہمارے پیچھے ہی پیچھے ہیں، یہود ایک دن پیچھے، نصارہ 2 دن۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ہم سے پہلے کی امتوں کو اللہ نے اس دن سے محروم کر دیا، یہود نے ہفتے کا دن رکھا، نصارہ نے اتوار کا، اور جمعے کا ہمارا ہوا۔ پس جس طرح دونوں کے اس اعتبار سے وہ ہمارے پیچھے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہمارے پیچھے ہی رہیں گے۔ ہم دنیا کے اعتبار سے پیچھے ہیں، یعنی سب سے اخیر میں آئے ہیں، اور قیامت کے اعتبار سے پہلے ہیں، یعنی تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلے ہمارے ہوں گے۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔